السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں پارے کا 5واں رکوع، آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ جی، اس آیت میں ایک اسلامی حکومت کی 4 مستقل بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اسلامی نظام میں اصل متاع صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی کائنات کا خالق و مالک ہے، لہذا ہر طرح کے قانونی اور سیاسی اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آج کی زبان میں یوں کہیے کہ قانونی اور سیاسی مقتدر اعلیٰ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ قانون سازی اور حلت اور حرمت اور اوامر اور نواہی کے اختیارات اسی کے لیے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جس قدر نظام ہائے سیاست رائج ہیں، ان سب میں مقتدر اعلیٰ یا کوئی انسان ہوتا ہے یا ادارہ، جبکہ اسلامی نظام خلافت میں مقتدر اعلیٰ کوئی انسان یا ادارہ نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور یہی اصل اس نظام سیاست کو دوسرے تمام نظام ہائے سیاست سے ممتاز کرتی ہے۔ آج کل بیشتر ممالک میں خواہ وہ مسلم مملک ہوں یا غیر مسلم، جمہوری نظام سیاست ہی رائج ہے۔ جمہوری نظام سیاست میں سیاسی مقتدر اعلیٰ تو عوام ہوتے ہیں، بالفاظ دیگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں، اور قانونی مقتدر اعلیٰ پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کو قانون سازی کے جملہ اور وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں جنہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور عدالت کا کام محض یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کریں۔ اس لحاظ سے یہ نظام مردود اور نظام خلافت کی عین ضد ہے۔ نمبر 2، رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے احکام کی اس کی منشا کے مطابق بجا آوری کا رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں، لہذا رسول کی اطاعت بھی حقیقتاً اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کی اور رسول کی اطاعت ایک ہی اطاعت قرار پاتی ہے۔ علاوہ ازیں رسول کی اطاعت کی ایک مستقل حیثیت بھی ہوتی ہے، وہ یوں کہ جہاں کتاب اللہ خاموش ہو اور رسول ہمیں کوئی حکم دے، خواہ یہ حکم قانون سے تعلق رکھتا ہو یعنی حلت اور حرمت سے متعلق ہو یا اوامر اور نواہی سے، تو ایسا حکم ماننا بھی ہم پر ایسے ہی فرض ہے جیسے اللہ کی اطاعت، اور چونکہ ایسی اطاعت کا بھی اللہ نے خود ہی ہمیں حکم دیا ہے تو اس لحاظ سے یہ بھی اللہ کی اطاعت کے تحت آ جاتی ہے۔ نمبر 3، تیسری اطاعت ان حکام کی ہے جو مسلمان ہوں۔ حکام سے مراد وہ ہر قسم کے حکام ہیں جو کسی ذمہ دارانہ منصب پر فائز ہوں، یہ انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہوں یا عدلیہ سے یا علماء مجتہدین سے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو غیر مشروط ہوتی ہے، لیکن اولی الامر کی اطاعت صرف اس صورت میں ہوگی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر خلاف ہو تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4 اور چوتھی بنیاد یہ ہے کہ اگر کسی حاکم کے اور رعایا کے درمیان کسی معاملہ میں نزاع پیدا ہو جائے تو ایسا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا، اور حکم کی حیثیت کتاب و سنت کی ہوگی۔ اور آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم نے ان 4 اصولوں میں سے کسی بھی اصول میں کوتاہی کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ سچا ہے
تو تمہیں بہرحال ان 4 اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور جب تک تم نے ان چاروں امور کا خیال رکھا اس وقت تک تمہارے اخلاق اور کردار درست اور تمہاری حکومت مستحکم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔